ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہوا ہے۔ امیر اہل سنت، مجھے آپ سے رازداری سے متعلق سوال کرنا ہے کہ مسلمان کے لیے رازدار ہونا کتنا ضروری ہے، اور کیا یہ صفت قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے یا اس صفت کو اپنے اندر پیدا بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ صفت بہت اہم، لیکن آج کل اس کا پایا جانا جو ہے نا یہ بہت کم ہے۔ رازدار ہوتے ہیں بعض، لیکن بعض چیزوں میں رازدار ہوتے ہیں، بعض چیزوں میں اگل دیتے ہیں، رہا نہیں جاتا، کسی نہ کسی کو بول دیتے ہیں، کسی کو مت کہنا کہہ کر بھی کہہ دیتے ہیں۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ گل مانے پھول، کہ پھول سے خوشبو نکل گئی تو اب کس کام کا؟ تو رازدار تو ہونا چاہیے۔ بعض راز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چھپانا تو فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ جس مثلاً کسی مسلمان میں کوئی خامی ہے اور وہ اندرونی خامی آپ کو پتہ چل گئی ہے، اس کو آپ بتائیں گے تو گناہگار ہوں گے، بھلے وہ آپ کو اس نے منع نہیں کیا، لیکن جب ہے اندرونی کوئی سی خامی تو بتا تو نہیں سکتے۔ اس طرح کسی کی آپ نے کوئی عیب دیکھ لیا تو چھپانا تو پڑے گا، یہ راز ہے اس کا۔ اگرچہ اس نے بتا دیا آپ کو، تب بھی چھپانا تو اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اور آپ بتا دیں گے تو کیسے کام چلے گا۔ اسی طرح کوئی کسی جگہ موجود ہے اور آپ کو پتا ہے، اور وہ اس کا دشمن آپ کو مطلب پوچھتا ہے کہ یہ کہاں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو پتا چل گیا تو یہ اس کو مار پیٹ کرے گا یا قتل کر دے گا، تو اب یہ کہ اس دشمن کو نہ بتانا یہ واجب ہے، نہ جھوٹ بولنا پڑے گا۔ یہاں جھوٹ بولنا واجب ہے، ایک بندے کی جان کا مسئلہ ہے نا، تو یہ اس کو مجھے پتہ نہیں ہے، یا جس طرح بھی اگر ممکن ہے کہ توریہ سے بچ سکتا ہے، توریہ کے ذریعے، اور اتنا اس کے بعد علم ہے کہ وہ توریہ کر سکتا ہے تو توریہ کر لے، ورنہ صاف جھوٹ بول دے مجھے نہیں پتا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ صورتیں ہوتی ہیں، تو رازداری کی عادت تو بنانی چاہیے۔ پیٹ پھول جاتا ہے کہ انہیں بے چینی ہوتی ہے کہ بتا دوں، یہ ایسا مجھے راز پتا چل گیا، بس میں بتا دوں، اس کو تو بتا دوں، اس کو تو بتا دوں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بات ایسی ہے کہ بتانا نقصان دہ ہے تب تو بالکل نہ بتائے، اور نہ نفع نہ نقصان تب بھی نہ بتائے، اور اگر بتانے میں نفع ہے تو بتا دے۔ جس سے کہ اس کو یوں سمجھے کہ غسال ہے، اس نے کسی میت کو نہلایا، اور میت کوئی مسلمان کی میت ہے، اس نے نہلایا، تو اس میں سے کوئی ایسی مطلب بدبو نکلی یا کوئی سی بری علامت نظر آئی تو اس کا پردہ رکھے۔ یہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ اس کا راز رکھے، کسی کو نہ بتائیں۔ اور اگر وہ بد مذہب ہے اور اس میں سے ایسی چیز ظاہر ہوئی تو لوگوں کو ضرور بتائیں، اس کا راز کھولے کہ یہ دیکھا، کبھی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا، بد مذہب کے پاس، میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو موقع موقع کی بات ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بات تو آپ نے جیسا بھی فرمایا تھا، غسال کی آپ نے خیر مثال تو دے دی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بتانے میں فائدہ ہے تو بندہ خود ہی کہ بعض اوقات فائدہ سمجھ لیتا ہے، مگر اصل میں یہ فائدہ ہوتا نہیں اس شخصیت کے بارے میں، اس کو اپنے ذہن میں لگتا ہے فائدہ ہے، لیکن اصل اس کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے کہ وہ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں اس کی ذات میں، کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے یہ ایسا، اس کو لگتا ہے میں تو صحیح بول رہا ہوں، بولتے یار ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے آپ کو صحیح لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی طور پر فیصلہ کرنے میں کیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ مفتی دعوت اسلامی کے تعلق سے آپ ماشاءاللہ یاد کرتے ہیں، اور یہ سبھی سوالات تو مجھے مفتی صاحب یاد آ گئے کہ فاروق کو بولو کہ دیوار کو بولو، بات ایک ہے،
یعنی فاروق بھائی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی کو بتانا نہیں، بلکہ ان کو یہ بولنا پڑتا تھا کہ فلاں کے چوئی دی جاؤ، آپ بول دینا فلاں کو، ورنہ یہ آدمی کسی کو بولے نہیں۔ یہ آپ کے اس طرح کے جذبات میں نے ان کے تعلق سے سنے، تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ جو اتنے زیادہ پیٹ کے مضبوط ہوں۔ اب یہ کہ واقعی بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں جو بتا رہا ہوں صحیح تو کر رہا ہوں، فائدہ ہے اس میں، اب یہ کیا کرے، تو اپنے بولے کہ مشورہ کرے، تو جس سے مشورہ کرے گا اس کو تو بتانا پڑے گا نا۔ تو یہاں بھی بات تو تھوڑی مطلب باہر تو نکل ہی آئی ہے، اگر بتا دیتا ہے تو یوں ہے تو واقعی آزمائش ہے۔ ایسے موقع پر اگر اتنی سمجھداری نہیں ہے اس میں، یہ بھی کون تسلیم کرے گا؟ میں سمجھدار نہیں ہوں، یہ کون طے کرے گا؟ حضور نے ایسے موقع پر اس کو نماز پڑھتے دیکھا کہ، اور اسی کیفیت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ جو اہل علم کو اندازہ ہے کہ یہ، لیکن وہ باہر بولے گا یار یہ ایسا نماز کا جذبہ تھا، اس موقع پر اتنی ایسی کیفیت میں بھی انہوں نے نماز پڑھی۔ تو وہ نماز پڑھنے کی جو کیفیت، جو موقع تھا نا، وہ اہل علم کے لیے وہ اتنا وہ نہیں تھا، وہ تو بولے گا کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا کہ تو اگلے کے لیے یہ بہت ہی اہم تھا، مگر بعضوں کے لیے بہت اہم نہیں تھا، بلکہ کمزور باتیں تھی۔ اس لیے ایسا لگتا یہ ہے کہ شاید اپنے طور پر فیصلہ کرنے میں بھی غور کر لے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ سب میں واقعی یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ نہیں کوئی اگر اس طرح کسی کی نیک نامی ہوتی ہے، آئیے الگ ہے، نیک نامی والا نیک معاملہ نامی بھی ایسے کی کہ جس سے فائدہ بھی ہوا۔ جی بعض اوقات وہ آدمی اخلاقی طور پہ درست نہیں ہوتا، نماز ٹھیک ہے خوشبو سے پڑھ رہا ہے، کتنوں کے پیسے بھی دبا کے بیٹھا ہے، ایسے بھی ملیں گے اپنے کو، نماز خوشبو سے پڑھیں گے اور خیر خیرات بھی کریں گے، لیکن الٹی چھری سے ذبح بھی کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سو کو مشہور کرنا جو ہے نا، یہ تو اس کے لیے مطلب یہ کہ شکار فراہم کرنے والی بات ہے۔ یہ سب دیکھنا ہوگا کہ کس آدمی کا اچھا عمل لوگوں میں ظاہر کر رہا ہے، اس کے قریب آنے سے لوگ اللہ کے دین کے قریب آئیں، نیکی کے ساتھ آگے آئیں، کوئی اصلاح کی صورت بنتی ہو کہ اس کی محبت، اس کی عقیدت دل میں پیدا ہوگی تو اس کی لوگ بات مانیں گے، اور بات مانیں گے تو وہ اللہ پاک کے دین کے قریب آئیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے۔ اس طرح کے اچھے اور نیک مقاصد بالکل واضح مل جاتے ہیں تو ہو تو بہت سے سوچ سمجھ کر کرنے کا۔ حضرت علامہ ابو الحسن ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راز چھپانا لازم ہے کہ راز امانت ہوتا ہے، اور یہ بات مومنین کے اخلاق میں سے بھی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے راز کی حفاظت کرنا تو مومن ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس راز کو ظاہر کرنے میں راز والے کا نقصان ہو، اس راز کو ظاہر کرنا جائز نہیں۔ اچھا، کسی ادیب سے پوچھا گیا آپ راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس راز کے لیے قبر بن جاتا ہوں۔ کیا بات ہے! با کمال لوگوں کے سینے رازوں کے دفینے یعنی قبر ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلوب الابرار قبور الاسرار، یعنی نیک لوگوں کے دل رازوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ یعنی جس طرح قبر میت کو اپنے اندر چھپائے رکھتی ہے، اسی طرح نیک لوگ رازوں کو اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ حوالہ احیاء العلوم جلد پہلی صفحہ نمبر 84۔ تو واقعی یہ ہے تو بڑا کام۔ اور میں نے جو صورتیں بتائیں وہ بھی ہیں درستہ، جیسے بد مذہب کا وہ راز فاش کر دیا کہ وہ اس میں سے بدبو آئی ہے، جو بخاری شریف میں لکھا ہے، تو ضمناً صورتیں ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।